ایک ہٹلر نے کتنے بندے مارے ہیں ایمان سے کہیں آپ؟ کتنے آدمی قتل کیے؟ ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا، اور صرف قتل نہیں کیا بلکہ اس نے کہا کہ ان کو قتل کرنے کے بعد بھی ایک بند کمرے میں بند کیا جائے، وہاں گیس چھوڑا جائے تاکہ ان کے پورے اعضاء جو ہیں وہ گیس بن جائیں گے، اور وہ گیس جو ہے ہم اپنے کھیتیوں کو دیں گے تاکہ کھیتیاں زیادہ جلدی اگیں گی۔ یعنی ظلم کی انتہا ہے۔ اچھا اب آپ دیکھ لیں کہ جاپان پہ ایٹم کس نے گرایا؟ کہ ایک ایٹم بم سے تقریباً 80 لاکھ کی آبادی تو اسی وقت ختم ہو گئی، لیکن آج تک بھی جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان پر بھی وہ تابکاری اثرات موجود ہیں۔ یہ ظلم ان کو نظر نہیں آتے۔ اسلام نے کہا قتل کرو، وقتلوہم حیث وجدتموہم، قتل کرو کافروں کو، قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، ان کو یہ بڑا جلدی نظر آ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ حضور پاک نے تو نبوت ملنے کے بھی 13 سال بعد تک کوئی جنگ نہیں کی۔ جنگ بدر پہلی اسلام کی جنگ ہے، وہ بھی جنگ نہیں تھی، وہ تو ارادہ ہی نہیں تھا حضور کا جنگ کرنے کا۔ یہ تو پتہ نہیں لوگ کیسے کہتے ہیں کہ جی کچھ صحابہ انکار کر گئے، کچھ نہ آئے، وہ جنگ کی ارادہ ہی نہیں تھا تو انکار کا کیا مطلب؟ نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ حدیث پڑھتے ہیں، نہ اہل علم سے رابطہ رکھ، جو مرضی آتی ہے منہ سے کہہ دیتے۔ بھائی وہ تو جنگ کا ارادہ ہی نہیں ہے، تو ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنے کا تھا کہ ان کو اقتصادی ضرب لگائی جائے، اور حضور نے خود اختیار دیا تھا جو چلے چلے، جو نہ چلے نہ چلے۔ باقی اصولی بات ہے کہ ایک جنگ ہے اور اتفاق یہ ہو گیا کہ قافلے کے بجائے ابو جہل سامنے آ گیا۔ تو اب حضور بھی پریشان ہوئے، بھئی ہمارے ساتھ تو 313 آدمی ہے اور سامنے دشمن ہے 1000 کا مسلح، اور وہ جنگ کا عادی ہے، میرے ساتھ تو سارے انصاری صحابہ ہیں جو کبھی جنگ لڑے ہی نہیں، یہ تو کھجوروں کے باغ لگانے والے لوگ ہیں، نہ انہوں نے کبھی جنگ دیکھی، نہ یہ لڑاکا قوم ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ صحابہ بھاگ گئے، کچھ ڈر گئے، کچھ ہٹ گئے، اور خدا کا خوف کرو کہیں خاتمہ خراب نہ ہو جائے۔ صحابہ کو پتہ چلا کہ حضور ہماری وجہ سے پریشان ہیں، تو حضرت سعد آئے جو انصار کے بڑے تھے، انہوں نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کا دوبارہ گانا، ہمیں خبر لگی ہے کہ آپ ہماری وجہ سے پریشان ہیں، لسنا اصحاب موسیٰ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں ہیں کہ کہیں گے فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تم جانو تمہارا خدا جانے جا کے کافروں سے لڑو، ہم نہیں لڑتے۔ نحن اصحاب محمد، ہم محمد مدنی کے غلام ہیں، میرا مدنی، ہم آپ کے آگے، آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے پیچھے کٹیں گے، جب تک انصار کا ایک بچہ زندہ ہے دشمن کی تلوار محمد مدنی کی طرف نہیں اٹھ سکتی۔ یہ بھاگ گئے تھے۔ خدا کا خوف کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ جن بدریوں کی قربانی پہ خدا اتنا خوش ہوا کہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اطلع الی اہل بدر، اللہ نے بدر والوں کی طرف نظر رحمت فرمائی اور فرمایا میرا مدنی ان کو خوشخبری دے دو کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، آج کے بعد تم جو کچھ کرو میں نے تمہارے لیے جنت رکھ دی ہے۔ یہ بھاگ گئے تھے۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا مدنی میں چاہتا تھا کہ یہ فیصلہ ہو جائے، آپ تو چاہتے تھے نا کہ کافر کو ہم پکڑ لیں، لیکن میں چاہتا تھا کہ نہیں، فیصلہ ہو جائے۔
اور ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایسا انتظام کر دیا کہ اب دیکھیں کہ ابو جہل کا 1000 کا لشکر ہے اور یہاں 313 ہیں جن کو تم بھاگنے والے کہہ رہے ہو۔ یہ 313 عدد ہے اللہ کے رسولوں کا۔ ساری دنیا میں اللہ نے 313 رسول بھیجے ہیں۔ آج بدر میں بھی میرے مدنی کے ساتھ 313 ہے۔ 14 بھی تو ہو سکتے تھے، 12 بھی تو ہو سکتے تھے، اللہ نے چن لیا اصحاب بدر کو۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، تم کمزور تھے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اچھا اس جنگ بدر میں بھی کیا تھا کہ نہ تلواریں، نہ ڈھالیں، نہ نیزے، کچھ بھی نہیں۔ کھجور کی چھڑیاں کاٹ کے حضور پکڑا دیتے تھے، یہ تمہاری تلوار ہے۔ اسی طرح جنگ ہوتی ہے۔ لیکن وہ منظر تھا، ایک طرف میرے مدنی کی شمع رسالت تھی اور دوسری طرف پروانے اور دیوانے تھے۔ اللہ کو وہ منظر اتنا پسند آیا، اللہ نے فرمایا میرا مدنی اپنے صحابہ کو خوشخبری دے دو، 3000 من الملائکۃ منذرین، میں 3000 فرشتہ بھیج رہا ہوں تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے۔ حالانکہ ایک فرشتہ ہی کافی تھا، 3000 کی کیا ضرورت تھی؟ تو اکیلے جبریل پر مارتے تو ان کا ستیہ ناش ہو جاتا۔ لیکن اللہ نے نبی کی شان بڑھانی تھی کہ ایک نہیں، ہم 3000، اور اگر آپ چاہیں گے تو ہم اور بھی 2000 بھیج دیں گے، 5000 پورا کر دیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ۔ اور یاد رکھیں کہ ساری جتنی جنگیں میرے مدنی پاک کے زمانے میں ہوئی ہیں، سرکار دو عالم کے جہاد سے صرف 27 کافر قتل ہوئے ہیں۔ 27۔ تم نے 27 لاکھ مار ڈالے ہیں تو تمہارا کوئی ظلم نہیں ہے۔ مسلمانوں کی بات تمہیں بڑی چبھتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ انہوں نے قرآن کی بڑی بڑی تعریف، انہوں نے بھی کہا کہ جی آپ ایسا کریں کہ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، اس کے بجائے لکھنے والا أَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، صاحب نے کہا نہیں، قرآن کی تو زبر زیر بھی نہیں بدل سکتی۔ کیوں نہیں بدل سکتی؟ کہ اللہ نے اتارا ہے۔ کیوں نہیں بدل سکتی؟ کہ یہ کتاب اللہ ہے۔ کیوں نہیں بدل سکتی؟ کہ یہ کلام اللہ ہے۔ اور اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ۔ اور ساتھ اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ لا یمسہ الا المطہرون، یہ تو ایسی مقدس کتاب ہے کہ اس کو ناپاک ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں۔ اور جو اس کو نقل کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ فرشتے ہیں، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ۔ تو قرآن اتنا محفوظ ہے کہ لوح محفوظ میں، پھر بیت العزہ میں، آسمان دنیا پر، اس کے بعد سرکار مدنی کے دل میں صلی اللہ علیہ وسلم۔